برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہمارا موضوع سخن ہے آیت توفی عیسوی۔ وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55، جس کی نص یہ ہے: اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہاری توفی کرنے والا ہوں، ورافعک، اور تمہیں اٹھانے والا ہوں، الی، اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور تیری تطہیر کرنے والا ہوں کافروں سے۔ عنوان یہ ہے کہ یہ آیت نص ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام میں، یہ نص نہیں وفات عیسیٰ میں۔ تو یہ نص کا لفظ جو میں نے بولا ہے، تو آج تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی۔ آپ یاد رکھیں کہ لفظ نص یہ علم اصول فقہ کی اصطلاح ہے۔ کلام نص کب کہلاتا ہے؟ پھر اسی طرح مفسر، یہ بھی اصول فقہ کی اصطلاح ہے۔ اسی طرح محکم، یہ بھی اصول فقہ کی اصطلاح ہے۔ اسی طرح کلام کا متشابہ ہونا، یعنی متشابہ، یہ بھی اصول فقہ کی اصطلاح ہے۔ اب آج کی اس مجلس میں جو میں اپنے عام برادران اسلام کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ علمی اصطلاحات کا استعمال اور اس کی شرح و بیان کیوں کر رہا ہوں؟ یہ دراصل اس فکری دہشت گردی جو قادیانیت کے مربیان کی طرف سے مسلم عوام کے ساتھ اور سادہ لوگ قادیانیوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اب ان کی عادت کیا ہے کہ وہ عام اپنے عوام کے سامنے بڑے موٹے موٹے لفظ بولتے ہیں، جو لفظ ان کے کانوں کے اوپر ہی سے گزر جاتے ہیں، ان کے دماغ اور دل میں یا فہم و ادراک میں نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ کہ ان کی اتنی استعداد ہی نہیں۔ اب آپ جب ایک عام آدمی کو علم طب کی اونچی اونچی اصطلاحات سمجھائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا؟ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے، وہ بجائے دوائی دینے کے اس سے بحث شروع کر دیتا ہے کہ مرض کیوں بڑھتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے آدمی کو میں دہشت گرد کہوں گا۔ کیوں؟ کہ مریض کی اتنی صلاحیت ہی نہیں، ایک مریض کی اتنی قابلیت ہی نہیں کہ ڈاکٹر جو طب کے مسائل کلاس روم میں پڑھاتا ہے اپنے طلبہ کو، وہ مریضوں کو سکھانا شروع کر دے۔ بعین ہی اسی طرح یہ جو
اصول فقہ کی علمی اصطلاحات ہیں جن کو علماء کرام، جن کو اہل اجتہاد قرآن و سنت کے الفاظ میں، نصوص میں استعمال کر کے ان سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اب ان اصطلاحات کو جب آپ عوام کے سامنے ان پہ روب ڈالنے کے لیے بیان کریں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ یہ آیت اس باب میں نص ہے، نص سے قطعی ہے، اور اب عوام کو کیا پتہ ہے نص کیا ہوتی ہے، قطعی کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ یہ آیت اس باب میں محکم ہے۔ اب ان بیچاروں کو محکم کا کیا پتہ ہے، اور یہ کہیں گے کہ جی جس بات کو ہم نے نہیں ماننا، قادیانی مربیان کا کام یہ ہے، اور جی یہ متشابہ ہے، یہ ہے ان کی عمومی روش۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ان اصطلاحات کو سیکھیں، علماء کرام کس کام کے لیے ہے، اہل علم کا یہی کام ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ان مربیان کی علمی دہشت گردی ہے۔ یعنی جس طرح ایک ڈاکو دہشت بٹھانے کے لیے ایک شخص کو قابو کر کے اسلحے کے زور پہ اس سے چیزیں ہتھیا لیتا ہے، تو ایمان کے یہ ڈاکو ان اصطلاحات کے زور سے اپنے عوام کو بھی دہشت میں ڈال دیتے ہیں اور عام مسلمان عوام کو بھی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے موٹے موٹے لفظ بولنے والے آخر علماء ہی تو ہیں۔ انہیں اصل حقیقت کا نہیں پتا کہ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ اپنے ان الفاظ کی قوت کے ساتھ اور ان وحشت والے الفاظ کے ذریعے ہی لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ مرعوب کرنا لوگوں کو اور ان کو بڑی بڑی اصطلاحات بیان کرنا کہ جی یہ آیت نص قطعی ہے، یہ آیت محکم ہے، اور جس بات کو نہیں ماننا، اور جی یہ آیت متشابہ ہے، یہ ہے قادیانیت کی اور اس کے مربیان کی علمی اور فکری دہشت گردی۔ تو ہم انشاءاللہ کئی مجالس میں اس کا رد کریں گے۔ آج کی مجلس میں صرف نص کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم و فضل اور تفہیم کی جو صلاحیت اللہ نے بخشی ہے اس فقیر کو، اس کے ذریعے انشاءاللہ میں آپ کو نص کا مفہوم سمجھا دوں گا، تاکہ ان ایمان کے لٹیروں کے شر سے آپ محفوظ رہیں اور ان کو اپنی ایمان کی دولت ان کے علمی روب کی وجہ سے کوئی شخص نہ دے دے، بلکہ قادیانی عوام کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی میری ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں۔ تو نص میں نے جیسے عرض کیا، یہ ایک اصول فقہ کی اصطلاح ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی زبان کے اندر لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً قرآن و سنت کی نصوص جو ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام ہے، تو دو قسم کے لفظ ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں واضح الدلالت، کہ سنتے ہی اگلا آدمی سمجھ جائے۔ تو واضح الدلالت کی چار قسمیں ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ نص ہوتا ہے، وہ مفسر ہوتا ہے، وہ محکم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جو لفظ اپنے سننے والے کو کچھ فکر کرنے پر مجبور کرے،
کچھ اجتہاد کرنے پر، جد و جہد کرنے پر، اس میں کچھ پوشیدگی ہو، خفا ہو، غموض ہو، تو اس کی بھی اسی طرح کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے خفی، جو کم درجے کا، جس میں خفا ہو، پھر اس سے اوپر کے درجے کا خفا ہو تو وہ مشکل بن جاتا ہے، اس سے اوپر ہو تو مجمل بن جاتا ہے، اور سب سے آخری درجہ خفا کا اسے متشابہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے سب سے آخری درجے کو لیا نہ ماننے کے لیے، کہا جی یہ متشابہ ہے، نسخ کو یہ مانتے نہیں۔ قرآن حکیم میں متشابہ ہر جگہ فٹ کر لیتے ہیں۔ ایک اور بھی لفظ یہ عام استعمال کرتے ہیں، استعارہ، یہ بات استعارے کے رنگ میں ہے۔ تو میں آج آپ حضرات کو مطلع کر رہا ہوں ان کے واردات کے طریقے کیا ہیں۔ کوئی بات آپ کے سامنے آئی، کہا جی یہ استعارے کے رنگ میں ہے۔ کسی آیت میں اللہ بیان کر رہے ہیں کھل کر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ عیسیٰ قیامت کی علامت ہے یا علم ہے، انہوں نے کہا جی یہ متشابہات میں سے ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب آپ میرے ساتھ آسانی سے نص کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع نص ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ بالکل واضح ہو، جیسے توفی، عربی زبان میں یہ پورا لینے کے لیے وضع ہے۔ تو توفی کا لفظ جو وضع ہوا پورا لینے کے لیے، تو یہ اس میں ظاہر ہے۔ توفی پورا لینے میں ظاہر ہے۔ جب تک کوئی قرینہ نہ آئے اس کو ادھر ادھر ہم نہیں لے جا سکتے، نہ مارنے کے معنی میں لے جا سکتے ہیں، نہ سلانے کے معنی میں، نہ رفع کے معنی میں۔ اب یہ دیکھیں، ظاہر کی بات بتا رہا ہوں۔ لفظ اپنے اس معنی میں جس کے لیے وضع ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں نص کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب ظاہر میں تو ایک ظہور ہے، نص میں کیا ہوتا ہے کہ نص میں ساتھ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام متکلم نے یا یہ لفظ بولنے والے نے کیوں بولا، جسے عربی میں سوق کہتے ہیں، یعنی لفظ بولنے کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیوں بولا، کس موقع پہ بولا۔ اب یہاں سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو، اور ہمیشہ میں اسے یہیں سے شروع کرتا ہوں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور آپ بالکل آسانی سے نص کا مفہوم سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اور انہوں نے مکر کیا۔ یہ مکر کرنے والے کون تھے؟ بنی اسرائیل کے اہل کفر، جو عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے منکر تھے۔ انہیں جادوگر کہتے تھے اور معجزات پیغمبر کے منکر تھے۔ تو جو شخص جس زمانے میں پیدا ہو اور وہ معجزات کا منکر ہو، یقیناً وہ قرآن حکیم کی آیت توفی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے میں ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں قادیانی عوام کو بھی اور مسلم عوام کو بھی کہ آپ انبیاء کے معجزات کو حق سمجھیں۔ اہل اسلام کے عقائد میں ہے کہ انبیاء کے معجزات برحق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جب چاہے اپنے نبی کے ہاتھ پہ ایسے کام کا اظہار کر دے جو خلاف عادت ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے فرما دی بغیر باپ کے، یہ خلاف عادت چیز ہے تو اسے معجزہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات بھی قرآن حکیم میں مذکور ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔
اب آپ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے انہیں قتل کرنا چاہا، سولی دینا چاہا، مارنا چاہا۔ اب پھر اللہ پاک نے، اب آپ دیکھیں کہ یہ کلام کیوں لایا گیا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تیری توفیق کرنے والا ہوں، یہ کلام کیوں بولا گیا ہے؟ اسے کہتے ہیں نص ہونا۔ تو اس آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ کو متکلم قرآن نے کس موقع پہ بولا ہے؟ تو آپ میں سے ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ اللہ نے عیسیٰ کو بچانے کے لیے بولا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ اللہ فرما رہے ہیں واللہ خیر الماکرین، اور اللہ ہیں بہترین تدبیر کرنے والے۔ محکم تدبیر اللہ کی ہوگی، پکی۔ محکم کو معنی ہوتا ہے پختہ چیز، تو اللہ کی پختہ تدبیر کو قرآن نے یہ بیان کیا۔ کیا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو۔ تو یہ اللہ کی محکم تدبیر کی گویا کہ شرح، بیان، تفسیر اور مظہر ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر دشمنان نبوت، اللہ کے دشمن، منکرین پیغمبر اس کو مارنے کے در پہ ہوں، تو اب اس کے مقابلے میں اللہ تدبیر کیا کرے گا بچانے کی؟ وہ موت عیسیٰ کے در پہ ہیں، وفات عیسیٰ کے در پہ ہیں، اور اللہ حیات عیسیٰ کے در پہ ہے۔ اور اللہ نے حیات کو کن الفاظ میں بیان کیا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ۔ تو کسی کلام کا نص ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ متکلم نے کیوں بولی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ آیت توفی اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ حیات عیسیٰ میں نص ہوگی یا وفات عیسیٰ میں؟ بس یہ ہے نص کا مفہوم۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ کا تعارف نص سے ہو گیا۔ اب آپ نے فوراً جب کسی مربی سے یہ سنے کہ یہ فلاں کلام نص ہے اور قطعی ہے۔ قطعی کلام کیا ہوتا ہے؟ قطعی کلام وہ ہوتا ہے جس کو بیان کرنے والے، جس کلام کو محفوظ کرنے والے، جس کلام کو روایت کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ وہ ان کے بارے میں جھوٹ کا تصور نہ ہو سکے۔ جیسے قرآن کریم الحمد سے والناس تک قطعی ہے، پورا قرآن قطعی الثبوت ہے۔ اب قطعی الدلالت کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ میں آج صرف نص کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ آیت جو اللہ نے عیسیٰ کو بچانے کے لیے بولی، تو یہ بچانے میں نص ہے یا مارنے میں نص ہے؟ تو ہمارا موضوع آج یہ ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ والی آیت یہ حیات عیسیٰ میں نص ہے، نہ کہ وفات عیسیٰ میں۔ اب آپ دیکھیں، اب نص پر اور بھی بہت سی مثالیں میں نے لکھی تھیں، لیکن چونکہ ہمارا اصل مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت مسلمہ اور ابنائے قادیانیت کو حقیقت سے تعارف کرانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ الدین النصیحہ، خیر خواہی ہے، اپنے لوگوں کو اپنے عقائد پہ پختہ کرنا، استقامت پہ رکھنا، یہ غرض ہے، اور ان لوگوں کو ہدایت کے لیے دعوت دینا، یہ ہماری غرض ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کے بارے میں 4 وجوہ تفسیر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ اس میں 4 تفسیریں ہیں تو یہ قطعیت ختم ہو گئی۔ یہ بھی ایک دوسری بات ہے جس کو ہم انشاءاللہ دوسری مجلس میں بیان کریں گے کہ کسی نص کی قطعیت کب ختم ہوتی ہے۔ اب چاروں کی چاروں تفسیریں ایک ہی معنی بیان کرتی ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کسی کے دھوکے سے محفوظ رہ سکیں۔
مسلم مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی اس میں وارد ارشاد گرامی، ارشاد ربانی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور قبضے میں لینے والا اور ورافعو کا، اور تجھے اٹھانے والا، الیہ اپنی طرف۔ اب اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ ومطہرک، اور تمہاری تطہیر کرنے والا ہوں، کن سے؟ کافروں سے۔ تو اس دنیا میں کافر رہتے ہیں، اللہ انہیں وہاں لے گئے بچا کے جہاں پہ کفر اور کافر نہیں ہے۔ بہرحال اس میں بھی بات ہو چکی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں پہلی وجہ تفسیر جسے میں کہتا ہوں یہ سب سے عام فہم ہے۔ اب دیکھیں قادیانیت، عام فہم بات کو یہ لوگ کیسے پیچیدہ بناتے ہیں۔ وہ جی متوفیق وفات سے نکلا ہے، اور وفات کا معنی مارنا ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اور یہ آیت عیسیٰ کی موت میں نص ہے۔ اب دیکھیں کتنی دجل کی بات ہے یہ۔ اب توفی وفا سے نکلا ہے، وفا کا معنی پورا کرنا، وفا یفی، وفا جیسے وعدہ پورا کرنا، ایفا کرنا وعدے کو، یہ بھی پورا کرنا ہے۔ عہد کا ایفا، جو آپ دوسروں سے معاہدات کرتے ہیں ان کا ایفا، اور وفا کا معنی پورا دینا، جیسے اللہ فرماتے ہیں انما توفون اجورکم، تمہیں پورے تمہارے اجور دیے جائیں گے۔ اور توفا کا معنی پورا لینا، یہ سیدھی اور سادی سی بات ہے، آپ حضرات بھی اگر یاد کر لیں تو یاد کر سکتے ہیں۔ وفا اور اوفا، پورا کرنا، وفا پورا دینا، توفا پورا لینا۔ اب اس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ تو پہلی تفسیر جسے میں کہتا ہوں یہ آسان تفسیر ہے، راجح ہے، اور اسی کو یہ مشکل بناتے ہیں، یہ ہے اللہ کی آیات میں الحاد کی مثال۔ یہ بھی سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحالت بیداری بتمام قبضے میں لے لیا جیسے اس کی شایان شان ہے۔ اب اللہ کے بارے میں جب بھی کوئی فعل استعمال ہو تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے، انسانوں کی طرح نہیں ہے، مخلوقات کی طرح نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ کی شایان شان ہو، یہ کہنا ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، تجھے میں اپنی طرف اٹھانے والا۔ اب رفع کا معنی زمین سے بلندی کی طرف لے جانا ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ بھی تعین فرما دی کہ کس طرف؟ الی، جو ذات اپنے بارے میں یہ کہتی ہے کہ من فی السماء، جو آسمان میں ہے، تو اپنی طرف کا معنی آسمان میں اٹھانا ہے۔ اب یہ بھی بڑا چکر دیتے ہیں لوگوں کو کہ آسمان کا لفظ دکھائیں، جسم کا لفظ دکھائیں۔ کیا عیسیٰ بغیر جسم کے کسی شخص کا نام ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے تو ان دھوکہ دہیوں کا بھی جواب دینا پڑے گا، مرزا صاحب کو بھی، ان کے مربیان کو بھی، اور دنیا کے اندر ہر اس شخص کو جس نے لوگوں کو اللہ کی آیات سے دور کیا۔ تو اب یہ پہلی تفسیر ہے، کیا متوفیق اس کو اپنے اصل معنی پہ رکھا جائے۔ ورافعو کا رفع بھی ہوا، توفی بھی ہوئی، اور تطہیر بھی۔ اب یہ واو 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 یہ جو آئی ہے متوفیق، اس کے بعد ورافعو، اس کے بعد ومطہرو، تو یہ جمع کے لیے ہے۔ تو یہ سارے امور عیسیٰ کی توفی میں ہوئے ہیں۔ اب کہاں آپ اس کو موت کے لیے خاص کریں گے؟ قرآن حکیم میں کسی جگہ موت کا لفظ عیسیٰ کے لیے نہیں آیا، صرف ایک آیت ہے جس میں آیا، اور اس میں بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی ہم بات کریں گے کیا گڑبڑ کرتے ہیں۔ صریح نص ہے اس باب میں کہ اللہ تعالیٰ
حضرت عیسیٰ کو موت کب دیں گے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، تمام اہل کتاب ضرور بر ضرور ایمان لے آئیں گے عیسیٰ پہ ان کی موت سے پہلے پہلے۔ اس سے پہلے 6-7 مقامات پہ عیسیٰ کا ذکر ہے، کہیں نام لے کے ایک جگہ، پھر آگے ضمیر لوٹا کے، مگر یہاں آ کے یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، روح کو جسم سے الگ کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری تفسیر دیکھیں، ہر لفظ جس معنی کے لیے بنا اسی پہ رہے، یہ ہے پہلی تفسیر۔ متوفیق توفی کے لیے، رافع رفع کے لیے، اور تطہیر عیسیٰ کی تطہیر کے لیے۔ دوسری تفسیر ارشاد باری تعالی ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی ترکیب جو اللہ نے فرمائی۔ خیر الماکرین کا جو مکر و تدبیر ہے، محکم تدبیر اللہ کی، اسے مکر کہا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اے عیسیٰ، میں تیری توفی کرنے والا ہوں، تجھے اپنے قبضے میں لینے والا ہوں۔ تو یہ قبضے میں لینا قرآن حکیم میں 3 معنوں میں بولا گیا ہے۔ اگر موت کا قرینہ ہو تو مارنا، اگر نیند کا قرینہ ہو تو سلانا۔ اب اس آیت میں رافع کا ساتھ آیا ہوا ہے، اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور قبضے میں لینے والا ہوں۔ اب یہ قبضے میں لینے کی کون سی قسم عیسیٰ کے ساتھ واقع ہوئی؟ یہ ہے آیت توفی میں، توفی ایک جنس ہے جو 3 معنوں پہ بولی جاتی ہے، تو کون سی نوع یہاں مراد ہوگی؟ چونکہ لفظ رافع کا آیا ہے تو اس میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں، اسی ترتیب سے اے عیسیٰ میں تمہاری توفی کرنے والا ہوں، تجھے پورے طور قبضے میں لینے والا ہوں۔ اور وہ قبضہ کیا ہے؟ کون سی نوع ہوگی؟ وہ رافع، اللہ کے قبضے کی وہ قسم جو رفع سے عبارت ہے۔ اسے مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ توفی رفع مراد ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ انی متوفیک۔ اب ہم نے بتایا کہ توفی کے ساتھ موت کا قرینہ ہو تو مارنا، نیند کا قرینہ ہو تو سلانا۔ تو یہاں پہ منیموں کا جن مفسرین نے سلاؤں گا تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں قرینہ حالیہ ہے۔ یاد رکھیں آپ، اگر قرینہ لفظوں میں نہیں تو مقدر ماننا پڑتا ہے۔ یہ اصول تفسیر کی بحث ہے، لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے کہ یہ مولوی بناتے ہیں قرینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آگے حال یہ ہے کہ عیسیٰ کو زمین سے آسمان تک لے جانا ہے۔ تو اس حالت میں عیسیٰ ایک بشر ہیں، ایک انسان ہے، اتنا طویل سفر۔ اور مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ قرات ناری آتے ہیں، یہ آتا ہے وہ آتا ہے، تو تاکہ اپنے بندے کو راستے کے مناظر اور مخاطر اس سے پریشانی لاحق نہ ہو، تو یہ قرینہ نوم حالیہ ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ توفی کس سے کنایہ بن جائے گی؟ سلانے سے۔ تو جن مفسرین نے متوفی کا کو منیموں کا کہا ہے، یہ بھی تفسیر صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا راستہ سلاتے ہوئے گزارا عیسیٰ نے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ سویا ہوا مرا ہوا نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتمام ہی مقبوض ہیں۔ کس معنی میں؟ کہ وہ نائم ہیں، تو یہ توفی نوم ہوگی۔ چوتھی تفسیر یہ ہے
कि मुतवफ़ी का मुमीतों का के माना में है। ये इमाम बुखारी का हवाला भी ये लोग देते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। वाकई मुमीतों पर महमूल है, और तवफ़ी मारने से, इमाता से किनाया है, और माना ये है कि ईसा मैं तुझे मारने वाला हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि अल्लाह किसी को अजल से पहले मारता है? क्या अल्लाह की सुन्नत है कि आदम से लेके आज तक और आज से क़यामत तक किसी शख्स को अल्लाह ने उसकी अजल से पहले मारा हो? कुरान की नस्से क़तई है, इदा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन। जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इंसानों की अजलें आ जाएं, मौत का वक्त आ जाए, न उससे पहले न पीछे। तो ईसा की अजल से पहले मौत की फिक्र करना ये यहूदियाना सोच थी। उन्होंने कहा हमने मारा है ईसा को, और इस दौर में ये गामदी की सोच है, ये गुलाम अहमद परवेज़ की सोच है, और ये कादियानी सोच है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस सोच से तौबा करने की तौफीक दे। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है। जिन लोगों ने ये तफसीर की, उन्होंने ये कहा कि इसमें तकदीम व ताख़ीर है, जिस पे मिर्ज़ाई बहुत तंज करते हैं कि कुरान में तकदीम व ताख़ीर, हालांकि बहुत सी आयात में है। इसकी मिसालें भी हम इंशाअल्लाह अगली मजलिस में या उसके बाद पेश करेंगे। लेकिन ये कोई बात नहीं, ये कलाम का हुस्न है, ये कुरान करीम की बलागत है कि उसकी एक नस में ये 4 तफसीरें हैं, और चारों तफसीरें एक ही माना में हैं। ये बात याद रखने वाली है। माना एक है, जैसे हमने कहा कि ये नस कतई है हयात ईसा में। अब आप देखें, चौथी तफसीर ये है कि ईसा मैं ही तुम्हें मारूंगा। इसमें भी ईसा की खुशखबरी है, ईसा को तसल्ली है कि ये मुझे नहीं मार सकते, मगर तकदीम व ताख़ीर है कि अब क्या करूंगा, अब मैं तुम्हें उठाने वाला हूं। कितना खूबसूरत ये तफसीर है। और मारूंगा तुम्हें कब? बाद इंजाली इयाक, तुम्हें आसमान से उतारने के बाद, इंदा मजी अजलिक, तेरी अजल आने पर। अब मैं पूछता हूँ कादियानी अवाम से कि इसमें कोई इश्काल है आपको? हमारे मुस्लिम अवाम का यही अकीदा है कि ये तारों तफसीरें, ये चारों तफासिर एक ही माना में है। और वो क्या कि ये आयत हयात ईसा के लिए नस है, कतई तौर पे नस है। ये आयत अल्लाह ने क्यों नस है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये कलाम अल्लाह ताला खैरुल माकिरीन के लफ्ज़ के बाद लाए हैं कि ए लोगो, तुम्हें अगर मुशाहदा करना है बेहतरीन तदबीर करने वाले मुतलक कादर मुतलक अल्लाह जल्ल जलालहू का, तो ईसा की आयत तवफ़ी पे गौर कर लो। ये है इस आयत की तफसीर। और नस होने का माना ये है कि मुतकल्लिम के कलाम में ये भी सुनने वाले को पता चल जाए कि ये कलाम किस लिए उसने बोला। इसे कहते हैं अरबी में सौक, यानी कलाम किस लिए बोला गया। तो अब आप ये बताएं कि इस आयत को वफात के लिए नस बनाना ये कोई अक्लमंदी है? ना ये अक्लमंदी है, ना कुरान की बलागत से ये जोड़ खाती है, और ना ही ईमान के दर्जे में इसका कोई ताल्लुक है। और ये चारों वजूह तफसीर एक ही बात को साबित कर रही हैं, और वो है हयात ईसा। अगर ये कहें आप, चंद सेकंड में मैं सारा कुछ बता देता हूँ कि अल्लाह ताला कब्जा करने वाले हैं पूरे तौर, और उनको उठाने वाले हैं, और उनकी तत्हीर करने वाले हैं। ये पहली तफसीर। दूसरी तफसीर ये कि अल्लाह के कब्ज़ से मुराद ये है रफ़ा करना उनका। तीसरी तफसीर, अल्लाह की तौफ़ी और कब्ज़ से मुराद है सुला देना। चौथी तफसीर, मुमीतुक, इमाता, मारना, कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं ही तुम्हें मारूंगा। अब इन चारों तफसीरों का एक ही माना है, और वो क्या?
حیات عیسیٰ. تو اس لیے یہ آیت کریمہ نص ہے کس چیز میں؟ حضرت عیسیٰ کی حیات میں. تو میرے خیال سے آپ حضرات نص کا بھی معنی سمجھ گئے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ قادیانیت کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ آیت نص ہے وفات عیسیٰ میں، اور ہمارا دعویٰ حق ہے کہ یہ آیت نص ہے حیات عیسیٰ میں. تو اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، استقامت کی مانگتا ہوں اہل ایمان کے لیے، اور ہدایت کو قبول کرنے کی قادیانی حضرات کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. الله على طه خير الخلق